یورپ کے دل اسپین کی سیاست میں ایک ایسا نام جس نے اپنی ہمت، سیاست، بصیرت اور غیر متزلزل عزم سے نہ صرف اپنے ملک بلکہ عالمی سیاست میں بھی تاریخ رقم کر دی۔ ایک لیڈر جو ہار کو بھی جیتنا جانتا ہے۔ یہ کہانی ہے میڈرڈ کی گلیوں سے ابھرنے والے اس سیاستدان کی جسے دنیا آج پیڈرو سانچیز کے نام سے جانتی ہے۔ 19 فروری 1972 کو میڈرڈ میں پیدا ہونے والے پیڈرو سانچیز کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں علم اور سماجی خدمت کی جڑیں گہری تھیں۔ والد ایک پروفیسر اور والدہ سرکاری ملازم تھی۔ سانچیز نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میڈرڈ کے مشہور کمپلوٹینس یونیورسٹی کا رخ کیا۔ 1995 میں انہوں نے اکنامکس اینڈ بزنس اسٹڈیز میں ڈگری حاصل کی، لیکن یہاں رکے نہیں۔ انہوں نے برسلز کی فری یونیورسٹی آف برسلز سے EU اکنامکس میں ماسٹرز کیا، آرٹج یا گیسٹ انسٹیٹیوٹ سے ایڈوانسڈ اکنامک ڈپلومہ اور 2012 میں کیمبرج جوز سیلا یونیورسٹی سے اکنامکس میں PhD مکمل کر کے علمی میدان میں لوا منوایا۔ یہ تعلیم ہی تھی جس نے انہیں معاشی بحرانوں سے لڑنے کا ہنر دیا۔ سانچیز کا سیاسی سفر 1993 سے PSOE یعنی کہ PSOE جوائن کرنے سے شروع ہوا۔ 2004 میں وہ میڈرڈ سٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے مشیر کے طور پر کام نے ان کی سوچ کو عالمی وسعت دی۔ 2009 میں قومی پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ 2014 میں اسپانوی سوشلسٹ ورکرز پارٹی PSOE کے سیکرٹری جنرل بنے، لیکن 2016 میں پارٹی کے اندرونی بغاوت نے انہیں استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا۔ 107 سے 132 ووٹ سے ہارے۔ تب نے سوچا کہ the game is over، مگر سانچیز وہ کھلاڑی تھے جو میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں بلکہ ہار کر بھی جیتنے والے تھے۔ 2017 میں پارٹی کے رینک اینڈ فائل نے انہیں واپس لا کر طریق ساز واپسی دی۔ یہ واپسی اتنی دھماکے خیز تھی کہ پوری یورپ حیران رہ گئی۔ 2 جون 2018 یہ وہ تاریخ ساز دن تھا جب پیڈرو سانچیز نے ماریانو راجوئے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے اسپین کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے دور حکومت میں اسپین کو نئی جہت دی۔ لیبر مارکیٹ اصلاحات، کم از کم تنخواہوں میں 22% اضافہ، 2022 کی اصلاحات سے فکس ٹرم کنٹریکٹس کم ہوئے، 15 لاکھ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوئیں اور 2025 میں کام کے اوقات 40 سے کم کر کے 37.5 گھنٹے کر دیے، اور انہوں نے کئی ایسی پالیسیاں لاگو کیں جو آج دیکھ کے دنیا حیران ہے اور جس کو آج یورپ بھی فالو کر رہا ہے۔ پیڈرو سانچیز صرف اسپین کے وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ وہ یورپی یونین کے قائد رہنما بن چکے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے بعد اب اسپین کی سب سے جو فیصلہ کن آواز ہے وہ اب اسپین ہے، جس کا سارا کریڈٹ پیڈرو سانچیز کو جاتا ہے۔ لیکن جس چیز نے انہیں عالمی ہیرو بنا دیا وہ غزہ پر جرأت مندانہ موقف تھا۔ 2024 میں اسپین نے آئرلینڈ اور ناروے کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ مشرقی یروشلم کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے 2025 میں UN میں کھڑے ہو کر انہوں نے فلسطین کو مکمل رکنیت دلانے کا مطالبہ کیا، اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا اور کہا the time proved us right۔ یہ وہ موقف تھا جس نے انہیں مغربی دنیا میں ایک الگ کر کے اخلاقیات اور انسانی حقوق کا چیمپئن بنا دیا۔ سانچیز نے اسپین کو یورپ اور لاطینی امریکہ کے درمیان مضبوط پل بنا دیا۔ 2022 سے وہ سوشلسٹ انٹرنیشنل کے صدر بھی ہیں، عالمی سطح پر سوشلزم کی آواز بن چکے ہیں۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو وہ اتنی مصروف سیاسی زندگی کے باوجود سانچیز ایک مکمل فیملی مین بھی ہیں۔ ان کی اہلیہ ماریا بیگونیا گیمیز ماہر تعلیم اور 2 بیٹیاں ان کی زندگی کا مرکز ہیں۔ 2019 اور 2023 کے انتخابات میں کامیابی نے ثابت کر دیا کہ عوام ان کی ترقی پسند سوچ پر اعتماد کرتی ہے۔ آج 2026 میں بھی وہ یورپ کے سب سے طویل عرصے تک خدمت انجام دینے والے سوشلسٹ وزیر اعظم ہیں۔ پیڈرو سانچیز کی قیادت آج کے بدلتے عالمی منظر نامے میں اسپین کے ایک جدید روشن خیال اور بااثر ریاست کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ حقیقی لیڈر وہ نہیں جو کبھی نہیں گرتا بلکہ وہ جو گر کر اٹھتا ہے اور دنیا بدل دیتا ہے۔